اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها ما كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اذا، کیا، اذا جب، ما متو جب میں مر جاؤں گا، لسوفا تو کیا ضرور میں اخرج حیا میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، اولا اور کیا انسان کو، یذکر الانسان ایک انسان کو یاد نہیں ہے، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو جبکہ وہ، ولم نہیں تھا، یکو وہ کچھ، شے یکو وہ جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک بس تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم ضرور بضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، والشیاطین اور شیاطین کو، ثم پھر لنحضرنہم پھر ہم ضرور بضرور ہم اسے حاضر کریں گے، حول جہنم جہنم کے گرد، جسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی گھٹنوں کے جہنم کے گرد جو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہم ان کو حاضر کریں گے۔ ثم پھر لننزعن پھر ہم ضرور کھینچ لائیں گے، الگ کر دیں گے، من کل شیعتی ہر گروہ میں سے، من سے کل شیع ہر گروہ، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد ان میں سے جو، اشد زیادہ، زیادہ سخت ہوگا، علی الرحمن یتیہ رحمان کے خلاف سرکشی میں، یعنی جو رحمان کے خلاف سرکشی زیادہ سخت ہو اس کو ہم الگ سے نکال لیں گے۔ ثم پھر لنحن اعلم ثم پھر لنحن یقیناً ہم جانتے ہیں،
बिल्लज़ीना उन लोगों को, हम औला उनमें से, औला जो ज्यादा हकदार है, बिहा उसमें, सिलिया यानी जहन्नुम में ज्यादा दाखिल होने का कौन ज्यादा हकदार, हम उसको जरूर जानते हैं। व इन मिनकुम इल्ला वारिद, व इन मिनकुम, और ये कि तुम में से नहीं है मगर कोई भी, वारिद हुआ जो उसके ऊपर से गुजरने वाला, यानी तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर से गुजरने वाला ना हो। कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, और ये काना, ये है, अला रब्बिका, तेरे रब के ऊपर, हतमन हतमी, मक़दिया फैसल शुदा, यानी कि फैसला जिसका फैसला कर, यानी ये काम होकर ही रहना है। सुम्मा फिर, नुनज्जी हम निजात दे देंगे, अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तक़ौ जिन्होंने जिन्होंने परहेजगारी अख्तियार की, व नज़रुल ज़ालिमीन, और छोड़ देंगे जालिमों को, फीहा उसमें, जसिया गिरा हुआ, घुटनों के बल गिरे हुए, उसमें छोड़ देंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयात, बैयिनात वाज़िह आयात, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम, कौन सा फरीक, यानी दोनों में से कौन सा फरीक खैर मकाम, कौन सा बेहतर मुकाम पे, फरीक़ैनी खैर यानी कोई अच्छे मुकाम पे है, वह अहसन नदिया, और किसकी ज़्यादा अच्छी है, नदिया महफिलें, यानी कि जहाँ पे वो मजलिस के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छा है। वह कम अहलकना, और कितनी ही अहलकना हमने हलाक कर दी, कबल हम उनसे पहले, मिन क़रन कितनी उम्मतों को हमने हलाक कर दिया उनसे पहले, हम अहसनु जो अच्छी थी, जो बेहतर थी उनसे, असासम वरिया जो असास, यानी असास में मालूम दौलत के लिहाज से भी, वरिया और इस दिखावे के, यानी कि नमूद नुमाइश के लिहाज से उनसे ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ हम जैसे पढ़ाएंगे पीछे, काफिरों का ये, मुशरिकों का जो एक सबसे बड़ा मसला था कि वो मानते नहीं थे, उनको यकीन ही नहीं आता था कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को, क़यामत जो क़यामत होगी और उसके अल्लाह तबारक व तआला दोबारा भी इंसानों को ज़िंदा करेगा। तो यहाँ पे उसी के लिए कहा जा रहा है कि मुनकिन है क़यामत के आना उनके नज़दीक बहुत वो बड़ा महाल समझते थे कि क़यामत किस तरह, तो कि इंसान मरने के बाद किस तरह दोबारा ज़िंदा होगा, और उसको वो नामुमकिन समझा करते थे। और क़यामत का उसके दिन की उसके दिन की और दूसरी और नए सिरे ज़िंदगी का हाल सुनकर वो सख्त ताज्जुब किया करते थे, जिस तरह हम पढ़ते हैं दूसरी तरह से गाया, वो हम पढ़ेंगे सूरह राअद में, वाइन वाइन ताजब फाजबुन कौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, और अगर तू ताज्जुब करे तो उनका ये कहना बहुत अजीब है, क्या जब मिट्टी हो जाएंगे तो क्या वाकई में यकीन है एक नई पैदाइश में होंगे। या जिस तरह सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, क्या इंसान ने कभी नहीं देखा कि बेशक हमने उसे कतरे से पैदा किया, फ़ैज़ा हुआ खसीम मुबीन, और फिर वो अचानक एक खुला झगड़ने वाला बन गया। वदरब लना मसलन नसिया खल्क़ा, उसे हमारे लिए एक मिसाल बयान कर अपनी पैदाइश को भूल गया। क़ाल मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, कहता है कि कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को जबकि बोसीदा होंगी। कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कह दी वही जिंदा करेगा जिसने तुझे पहली मर्तबा, जिसने तुझे पहले मर्तबा जिंदा किया। वह हुआ बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और जिस तरह इसका पैदा करना वो खूब जानने वाला, वो कुल्ली खल्क़िन, वो हर चीज़ को जानने वाला है। तो ये उनका नज़रिया था, जिस तरह कहते हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मुशरिक आस बिन वाइल एक बोसीदा हड्डी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसे उनके सामने रेजा रेजा करने लगा। वो भी कहने लगा कि मोहम्मद, क्या अल्लाह ताला इस हड्डी को फना होने के बाद उसे दोबारा जिंदा करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला उसे जिंदा करेगा, और सुन, वो अल्लाह तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, और फिर तुम्हें जहन्नुम की आग में दाखिल करेगा। तो ये उनका नजरिया, तो यहाँ उनके नजरिए की तरदीद की जा रही, तो साफ बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा नजरिया तुम किस चक्कर में था, तो सोच रहे तो हालांकि ये भूल जाते हो। अवला यज़कुर इंसान अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैय्या, इंसान ये भूल जाता है कि वो कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैदा किया। वो तो किस जमाने में कुछ भी नहीं था। पहले ये यहाँ बताया जा रहा है कि जी पहली दफा पैदा करने के से दोबारा पैदा करने पर ये बताया जा रहा है कि यानी अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया उस वक्त जब को कुछ भी नहीं था, तो अब दोबारा पैदा करना तो उसके लिए कौन सा मुश्किल बात है। तो पैदा जब उससे तो कुछ बात, तो फिर भी कुछ ना कुछ तेरा निशान तो है। तो यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उस वक्त पैदा फरमाया जब उसका कोई जिक्र तक ना था।
اور اب جب کہ وجود میں آ گیا ہے تو وہ اسے دوبارہ پیدا کیا وہ نہیں کر سکے گا؟ والذی یبدأ الخلق ثم یعید وهو اهون علی، سورہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ پیدا کرے، اس سے زیادہ ہو یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں خالق حقیقی زندہ کرے گا جس نے تم انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش سے پورا باخبر ہے۔ یہاں کافروں کے اسی اعتراض کا ذکر ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو کر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جاون فرمایا گیا ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا اور ہم نے اسے پیدا کر دیا۔ شروع پیدائش کا تو وہ قائل ہے اور دوسری پیدائش کا منکر ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ کر دینے کے سب کچھ کر دینے پر قادر تھا، اور اب جب کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا تو اللہ قادر نہیں ہے کہ اسے ضرور پھر سے پیدا کر دے گا۔ بس جو ہے شروع کی جو پیدائش ہے وہ دلیل ہے دوبارہ کی پیدائش پر۔ جس نے یعنی ابتدا کی ہے وہی ہے اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور اعادہ کرنا ابتدا سے تو زیادہ ہمیشہ آسان ہی ہوا کرتا ہے۔ تو صحیح ہے حدیث میں جس طرح تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلا رہا ہے اور اسے لائق نہ تھا، مجھے ابن آدم ایذا دے رہا اور اسے یہ لائق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹانا تو یہ کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے میری ابتدا کی اعادہ نہ کرے گا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ابتدا یہ بنسبت اعادہ کی مشکل ہوتی ہے، اور اس کا مجھے ایذا دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، نہ میرا ماں باپ نہ اولاد نہ میری کوئی جنس نہ کوئی اور مجھے اب یہ بتایا نا مجھے اپنی قسم ہے کہ ان سب کو جمع کروں گا، اور جن جن شیطانوں کو یہ لوگ یہاں بتائیں یہ شیطان کو سم ناشرنہم ہم تمہارا رب یہ قسم ہے تیرے رب کی، وہ ضرور بدر اکٹھا کرے گا انہیں بھی اور ان شیاطین کو، یعنی وہ شیاطین جن کے کہنے پہ یہ چلتے رہے ہیں، یعنی جن کے کہنے پہ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، کہ یہ جو ان شیاطین کے کہنے پہ چلتے رہتے ہیں نا کہ جس طرح انہوں نے بہکایا مجھے کہ کہنے پہ چلتے رہے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و داخل کرے، ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر وہ سب کو وہاں پہ حاضر کریں گے، ہم حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی کہ وہ گھٹنوں کے بل وہاں پہ گرے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ میرے نبی ہم ان تمام ممکن قیامت کو شیاطین کو میدان محشر میں جہنم کے گرد جمع کریں گے، حالانکہ وہ مارے دہشت کے ذلیل و خوار گھٹنوں کے بل بیٹھے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت بھی نہ ہوگی، جیسے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بھی ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ہر ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان کے سرکشی میں زیادہ سخت تھے، زیادہ بڑے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کر دیں گے، یعنی جماعت میں سے اللہ ان لوگوں کو الگ کرے گا جو دنیا میں زیادہ سرکش و متکبر تھے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے اور احکام الہی کو وہ کچھ سمجھتے نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے کے زیادہ مستحق کون ہے، چنانچہ پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا پھر دوسری جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جیسے سورہ اعراف پر پڑھا ہے، یہاں تک کہ جب جس تو سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، فرمایا گا سبھی کے لیے دگنا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، اور اس کی پہلی جماعت اپنی پیچھے جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی بڑھتی تو نہ ہوئی تو عذاب کا مزہ چکو اور اس کے بدلے تم جو کمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی ان کو الٹے کام سکھائے گا، سیدنا زبیر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے جس کا نمونہ قرآن و حدیث میں موجود ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر کے برابر بھی اس کے لیے اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، یعنی کسی کے نصیحت کرنے پر یا کسی کے بتانے پر جو کچھ عمل کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا جس نے اس کو یہ بتایا سمجھایا، جس کام نیک مقصد پہ لگا دیا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے، یعنی مثلا کوئی بدعت یا گناہ کا کام بھی، تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا اور اس لوگوں کے بوجھ کے برابر بھی بوجھ ہوگا جو اس کے بعد برے طریقے کو جاری رکھیں گے، ان کے بوجھوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی ہر کوئی اپنے ہی جس نے سکھایا ہے اس کو الگ تبارک و تعالیٰ الگ کر دے گا، اور وہ ان کو الگ سے ان کو عذاب دیا جائے گا،
یعنی وہ لوگ ہیں جن کے لوگ پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ لیڈران کرام جن کے مان کے چلتے ہوتے ہیں، اور جس نے غلط راہ پہ ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو الگ سے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جیسے فرعون ہے، فرعون کے اگر اپنے قوم کو اس نے بہکایا تو اس کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا الگ ہی ہوگا، اور اپنی قوم کے لیڈری کرتے ہوئے ان کے آگے آگے چلے گا اور سب کچھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جس نے جو بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم اسلام کے بیٹے قابیل جس نے قتل سب سے پہلے کیا اس کو بھی ایک حصہ اس کا ملتا ہے، کیونکہ یہ حرکت اس نے سکھائی ہے۔ تو جو جو شیاطین کے سکھایا پہ آ رہے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر کسی کو، ان کو جو زیادہ سخت اپنے، جیسے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، ان میں جس نے بھی وہ یہ بنا اپنے آپ کو بنا دیا جھوٹا نبی، تو وہ ان کے وہ اس کو زیادہ سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی جو جھوٹے نبی ہوئے مسلمہ کذاب وغیرہ، ان کو وہ ان کے لیڈر ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ان کے پیچھے ہوں گے۔ جو جو شخص بھی ان کے بہکا میں آیا اس کا جو بھی اس کا گناہ ہوگا اس کا ایک حصہ اس شخص کو بھی ملے گا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها سبيلا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے اس میں داخل کیے جانے کا، جہنم میں داخل کیے جانے کا زیادہ حقدار کون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون ہے۔ پھر یہ بتائیے ان منکم الا واردها، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جو اس کے اوپر وارد نہیں ہوگا، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرے گا نہیں، وکان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حتمی ہے، جس پہ یعنی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو واردو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مومن ہو یا کافر ہر ایک کو جہنم سے واسطہ پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا آگے آ رہا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اہل تقوی کو تو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی کی زندگی گزاری ہوگی اور بڑے بڑے گناہوں کو ارتکاب کے جہنم میں شدید عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ سید عبداللہ بن مسعود ہے جس آیت کا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے، وہ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے شخص کی طرح، اور چھٹا یوں جیسے آدمی پیدل چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہو گیا اصل میں یہ ہر کسی نے گزرنا ہے، یعنی پل صراط پہ سے ہر کسی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جہنم میں سے ہر کوئی، کچھ لوگوں نے اس کا کیا داخلے کا، داخلے کا تو نہیں کہ کوئی داخل بھی ہوگا، جیسا سیدنا زید بن حارثہ کی بیوی ام مبشر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ نے فرمایا جہنم میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس نے بدر یا حدیبیہ میں شرکت کی۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس طرح سے کا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، لہٰذا کوئی سورج کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی چاند کے ساتھ ہو جائے گا، اور کوئی شیطانوں اور بتوں کے ساتھ، پھر صرف اس امت کے لوگ رہ جائیں گے اور ان میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم یہیں رہیں گے جب تک ہمارا مالک نہ آ جائے، پھر جب ہمارا مالک آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور پھر انہیں پھر پلسرات دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، اور سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر پار ہو جاؤں گا۔ اس دن سوائے رسولوں کے کوئی بات نہ کر سکے گا، اور رسول بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ مجھے سلامت رکھ، اے اللہ مجھے سلامت رکھ۔ تو جہنم میں سادان کے کانٹوں کی شکل کے آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان کا کانٹا دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جی ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بس دو آنکڑے سادان کے شکل کے کانٹوں کی شکل کے ہوں گے، وہ آنکڑے سادان کے کانٹوں کی شکل کے ہوں گے، لیکن ان کے طول و عرض کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے موافق اچک لیں گے،
کوئی اپنے برے عمل کی وجہ سے بالکل ہلاک ہو جائے گا، کوئی جہنم میں گر تو جائے گا مگر وہ بچ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سے بعض پر رحم کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو نکال لو۔ چنانچہ فرشتے موحد لوگوں کو نکال لیں گے، جو اللہ کی بات کرتے ہیں ان کو نکال لیں گے، وہ سجدے کے نشان سے ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ نے سجدے کے نشان کو مٹانا جہنم پر حرام کر دیا۔ الغرض یہ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، آگ آدمی کا سارا بدن جلا دے گی سوائے سجدے کے نشان کے، جو باقی رہ جائے گے۔ لوگ کوئلے کی طرح جلے ہوئے جہنم سے نکلیں گے، پھر ان پر آب حیات ان پر ڈالا جائے گا، تو اس طرح نشو و نما پائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور جہنم کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا، یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری جہنمی ہوگا۔ اور ہم جو اس کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جب جنت دیں گے تو اس دنیا کے سے کوئی 10 گنا زیادہ اس کو آخری جہنمی کو، جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، یعنی آخری جنت میں جانے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جو ہے وہ جنت میں جگہ اس کو بھی مرحمت فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک یہاں فرمائے ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تو وہاں بھی اسی سے نجات، تقوی اختیار کرنے پر ہی نجات ہے۔ پھر فتح وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقام احسن ندیہ۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کون، جب ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ جن کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام کے لحاظ سے بہتر، مسجد کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قوم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا وریا، کہ ہم نے کتنی زمانوں کو لوگوں کو ہلاک کر دیے جو ساز و سامان دیکھنے میں کہیں زیادہ اچھے تھے۔ یعنی کفار مکہ کا وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو توحید، رسالت اور بعث بعد الموت اور حساب جزا کا ہر چیز کھول کر بیان کرتی ہیں، تو مومنوں کے لیے جنت کے وعدے اور کافروں کے لیے جہنم کی جو وعید ہے کا ذکر لیے ہوتی تھی، تو یہ لوگ اپنی سمجھ لیں کہ اندرونی درد اللہ کو چھپانے کہتے تھے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار زیادہ اچھی حالت میں ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھا ہے، ہمارے مکانات اچھے ہیں، ہمارے مسجد سے آباد ہیں، اور یہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مگر ہمارے یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ تو چھپے پھرتے ہیں۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ تو چھپے پھرتے ہیں، کوئی مسجد میں نہیں، بس سارے جا کے دارالارقم میں چھپ جاتے ہیں، اور وہیں پہ تو یہ کس طرح ہدایت یافتہ ہے؟ تو اللہ تو یعنی کہ ان کے حساب سے تو جو دنیاوی ماتوں والا جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ ان کے حساب سے کامیاب ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جواب دیا کہ جس دنیا مال و متاع کی وجہ سے لوگ غرور مبتلا ہیں وہ باقی نہیں رہے گا۔ ان سے پہلے ہی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو مال و متاع اور ظاہری جو حسن و جمال میں ان سے بڑھ کر تھیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں اگر یہ کوئی شخص یہ دیکھے کہ جی مجھے اللہ تبارک نے زیادہ مال اولاد دی ہے اور میرا زیادہ مجھے عزت دی ہے، دنیا میں لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ وہ کوئی ہدایت یافتہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈھیلی دی جا رہی ہے، یہ بھی اس کا امتحان لیا جا رہا، تو یہ کبھی بھی کسی دنیاوی لحاظ سے کسی کو اگر وہ کامیابی ہے تو اس کو کبھی بھی یہ اس کے ذہن میں نہ لائیں کہ جی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت بڑا انعام کیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کی گرفت ہو رہی ہے یا اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو یہاں یہ ہمیشہ سے ہی ان کی عادت ہی چلی آ رہی ہے کہ جب بھی ایمان والوں کو جو کمزور دیکھتے یا مخلوق الہٰ دیکھتے ان پر طنز کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم سورہ ہود میں پڑھا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ کیا تم اس قوم میں سے ان سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر ایسے اپنے جیسا ایک بشر، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی نہ کی، پیروی ہم یعنی انہوں نے پیروی کی جو ہمارے لیے سب سے رذیل ہیں، یعنی سطحی رائے کے ساتھ وہ تو سب کی بہت ہی کم درجے کے لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم تو تمہارے ساتھ اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہمیشہ سے ہی جو بھی قوم ایسی رہی ہے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ اور مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی
वमल हयात दुनिया इल्ला लाइब व लहव, और दुनिया की जिंदगी खेल और दिल लगी के सिवा कुछ भी नहीं है। वला दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डरते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो? यानी अल्लाह तबारक व ताला जो असल जिंदगी है वो तो आखिरत की जिंदगी है। ये तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कोई इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के अगर यहाँ पे इस जिंदगी की हैसियत कोई मच्छर के पर से के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ काफिरों को कुछ ना देता। क्योंकि वहां पे जहाँ पे जो असल जिंदगी है और जहाँ पे जिसकी कीमत है, वहां पे अल्लाह तबारक व ताला उनको कुछ भी नहीं देगा। जैसे हम पढ़ आए कि मुझे पीने के लिए पानी की फरियाद करेंगे तो उनको वो तलछट जैसा तेल पीने के लिए दिया जाएगा कि पी लो, और वो भी इस तरह इतना गर्म कि बेचारे के नजदीक बुलाएंगे तो बेचारा भी झुलस जाएगा। तो वहां तो उनको एक घूंट ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। मगर यहाँ अल्लाह तबारक वताला इसकी जिंदगी कोई हैसियत नहीं, इसलिए उनको दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे सूरह हदीद में अल्लाह तबारक वताला फरमाता है इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। जान लो कि बेशक दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि खेल और दिल लगी है और बनाव सिंगार, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जिताना, अमवाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। कमा सलिल गैबिल आजबल कुफर नबातु सुम्मा यहीजु फतरहु मुस्फरन सुम्मा यकून हुतामा। उस बारिश की वजह से उगने वाली खेती ने काश्तकार को खुश कर दिया, फिर वो पक जाती है, फिर तो उसे देखता है कि वो जर्द है, और फिर उसे चूरा बन जाती है। और वह फिल आखिरत अजाब शदीद, और आखिरत में बहुत सख्त अजाब है। वह मगफिरत मिनल्लाहि व रिदवान, और अल्लाह की तरफ से बड़ी बख्शिश खुशनुदी भी है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और आखिरत की जिंदगी तो दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो हम जिस जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं कि जिसकी कामयाबी सारा दिन ढूंढ रहे हैं, हमारे शब और रोज इसी चक्कर में है कि हमें कामयाबी इसी में मिले कि कितनी मेहनत करो कि हम अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि ये धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी वो है जिसके लिए हम मेहनत ही सबसे कम करते हैं, उसके लिए हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि उस पर वक्त लगाएं। वरना ज़्यादातर हम लोगों के पास उसके लिए एक घंटा भी हम निकालने के तैयार नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और हमें उस आखिरत की तैयारी पे लगाए जिसके लिए असल ज़िंदगी है, और जिसमें कामयाबी उसी की कामयाबी असल कामयाबी है। फौजन का भी तो असल तो वही कामयाबी है। यहाँ की ज़िंदगी तो वक्ती है। अगर किसी को माल और मता मिल भी गया और साजो सामान मिल गया दुनियावी जिंदगी का, तो कितने दिन के लिए? 60 साल, 70 साल। और वो भी उस वक्त मिलेगा जब उसकी जिंदगी खुद की 50-60 साल हो चुकी होगी, उस वक्त मिलेगा तो कितनी जिंदगी बच गई। तो वो उसी में खुश है, हम उसी के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारी 50 साल के बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। पहले 40 साल हम खूब मेहनत करते हैं, फिर 10 साल खूब उस मेहनत को खूब लगा रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, फिर या तो जल्दी चले जाते हैं, ज्यादा 10-20 साल उससे फायदा उठा लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और उस आखिरत की तैयारी पे भी हमें लगाए, और कुरान की सही समझ और उसी की तगदो में हमें उसी पे जितनी मेहनत कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला लगाए और कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।